یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ایک اور اسپیشل گیسٹ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو کہ پولیٹیشین بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں اور کافی سالوں سے وہ امریکہ میں مقیم بھی ہیں. ان کی جانب جاتے ہیں. ڈاکٹر سید علی نقی نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں, آپ اس وقت کس ریاست میں موجود ہیں, وہاں پر اس وقت کیا وٹنس کر رہے ہیں, اسی سے ہم آغاز کر لیتے ہیں اور آپ کو میں ویلکم بھی کروں گی. تھینک یو نیلم, آئی اپریشیٹ انوائٹنگ می اوور. تو یہاں پہ میں شکاگو ایریا میں ہوں, وچ از اسٹیٹ آف الینوائے. اسٹیٹ آف الینوائے نارملی جو ہے ہم یوزلی یہ بلو اسٹیٹ کہلاتی ہے. دیر آر ٹو کلرز, بلو فار ڈیموکریٹس اینڈ ریڈ فار ریپبلکنس. سو وی آر اے بلو اسٹیٹ. الینوائے از اے بلو اسٹیٹ. تو یہاں تو نارملی ڈیموکریٹس ہی جیتتے ہیں. تو لیکن جو سچویشن اس وقت ٹو ارلی ہے, لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں. تو تقریباً جب پولز کلوز ہوں گے اور اس کے بعد جب اپنے ایگزٹ پولز کا شروع ہوگا, اندازہ لگانا شروع ہوگا, تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈائریکشن کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. بٹ وی الینوائے از ناٹ اے سوئنگ اسٹیٹ. یہاں 6 یا 7 سوئنگ اسٹیٹس ہیں. وہیں آ کے الیکشن کا فیصلہ ہونا ہے تقریباً. تو وی ول ہیو ٹو پرابلی اٹس گونا ٹیک کپل آف ڈیز بیفور وی ریئلی نو کہ بھی کون جیتا ہے. اٹس اے پریٹی کلوز کانٹیسٹ لائک پریویس کپل کانٹیسٹ. جی اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کیونکہ امریکہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو میجورٹی ووٹس پڑیں وہی امریکہ کا صدر ہو. الیکٹورل کالج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون بنے گا امریکی صدر. تو یہ ہماری جو دیکھنے والے ہیں ان کو آپ تھوڑا سا سمجھائیں گی کہ یہ پاپولر ووٹ اور الیکٹورل کالج یہ ڈائنامکس کس طرح سے کام کرتی ہیں؟ یہ اصل میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس اسٹیٹ میں جو پاپولر ووٹ ہوتا ہے تو پھر ان کے جو الیکٹورل کالج ہے, جتنے ان کے نمبر آف ووٹس ہوتے ہیں وہ اس وننگ کینڈیڈیٹ کو دیتے ہیں. تو وہ ہر اسٹیٹ بائی اسٹیٹ چلتا ہے. تو دیر از اے پرابیبلٹی کہ پاپولر ووٹ کسی اور کا ہو اور الیکٹورل کسی اور کا ہو. ویسے نارملی ایسے ہوتا نہیں ہے, بٹ دیٹ دیر از اے پرابیبلٹی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا ووٹ ڈالتی ہے. الیکٹورل کالج جو ہے ڈپینڈنگ کہ آپ نے کون سا مطلب اس کو کیسے جیتا ہے. اگر آپ کا پاپولر ووٹ ہے اس اسٹیٹ میں اور تو پھر الیکٹورل کالج اسی کینڈیڈیٹ کو اپنے ووٹ دے دیتا ہے. آپ جی آپ نے سوئنگ اسٹیٹس کی بھی بات کی. یہ کہا جا رہا ہے کہ پینسلوینیا وہ سب سے زیادہ ڈیسائسو رہے گی, وہ سب سے مسٹ ون ریاست ہے جو وہ جیتے گا. سوئنگ ریاستوں میں بھی سب سے زیادہ درجہ اس کا ہائی ہے. آپ بھی یہی وٹنس کریں, یہی آبزرو کیا آپ نے؟ ہاں, یہ پینسلوینیا کا ہے, لیکن پینسلوینیا میں جو بڑے شہر ہیں سچ ایز دی فیلاڈیلفیا اور اس کے سبربز ہیں, دے کین میک اے ڈفرینس. سٹیز آر نارملی مور ڈیموکریٹک. تو جو سبربز ہیں فیلاڈیلفیا کے, وہاں جو اس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو ریپبلکن ویمن ہیں, بیکاز آف دی ویمنس چوائس پہ they may vote for Democrats instead of a Republican. تو یہ پاسبلٹی ہے. اگر وہ ایسے ہو گیا تو ویری لائکلی کہ ڈیموکریٹ ول ون دیٹ اسٹیٹ, اینڈ دیٹس اے پاسبلٹی. اسی طرح مشیگن از ویری مچ آف ایٹ پلے. وہاں پہ اس سال جو مسلم ووٹ ہے وہ پاسبلی شاید ڈیموکریٹس کو نہ جائے, لیکن اسٹل اٹ از پریٹی کلوز دونوں اسٹیٹس میں. اور یہ اٹس گونا بی انٹرسٹنگ ٹو سی واٹ ہیپنس, بیکاز دا ڈائنامکس آف مڈل ایسٹ جو سچویشن ہے اس میں بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ نہیں کر رہے اس سال. یہ آپ نے بڑا اہم اور انٹرسٹنگ نکتہ اٹھایا ہے کہ مڈل ایسٹ وار یا غزہ وار یا جینوسائڈ کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ڈیموکریٹس کو سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن دونوں جو صدارتی امیدوار ہیں مور اور لیس ان کی
اگر دیکھی جائے ٹون یا ان کی سٹیٹمنٹس دیکھی جائیں غزہ کے اوپر وہ ایک ہی جیسی رہی ہیں. اسرائیل کی سپورٹ کے لیے ایک ہی جیسے سینٹنسز یوز کیے گئے ہیں, یہاں تک کہ تو کمالا ہیرس پہ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ وہ اسٹیٹ دیکھ کر فیصلہ کرتی ہیں کہ انہوں نے غزہ ریلیٹڈ سینٹیمنٹ پہ بات کرنی ہے یا پھر اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے. تو کس طرح سے تفریق کر رہے ہیں ووٹرز کہ کون غزہ جنگ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے یا اس کو روکنے کے لیے اپنا کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ یہ اس وقت تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیونکہ دونوں کی سٹیٹمنٹ سملر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلوئنس جو ہے آئی پیک کا جو انفلوئنس ہے یہاں اسرائیلی لابی کا وہ دونوں پارٹیز پہ اتنا ہی ہے. بلکہ ریپبلکنز بھی مسٹر ٹرمپ جو ہے وہ بھی بہت ہی قریب ہے نیتنیاہو کے. اینڈ اف یو ریمبر کہ 2016 ٹو 2020 انہوں نے ہی وہ ابراہیمک اکارڈ شروع کروایا تھا اور اس پہ زور دیا تھا. پھر جب بائیڈن آیا تو بائیڈن ڈڈ ناٹ چینج دیٹ پالیسی. کوئی بھی اوپنلی ان میں سے نہیں کہے گا کہ ہم اسرائیل کے خلاف کوئی نہیں بات کر سکے گا. اٹ از اونلی پاسبل جب یہ آئیں گے آفس میں یہ الیکشن کے بعد تو ہو سکتا ہے دیر مے بی سم بریک دیئر, بٹ پاسبلٹی از کہ ابھی ایسے نہیں ہوگا امریکہ میں. یہ لوگ اسٹل جو ہیں دے اسٹے ویری کلوز ٹو اسرائیل. یہ جو کیمپین تھی دونوں صدارتی امیدوار ہیں, ڈبیٹس بھی ہوئی اور ڈبیٹس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمالا ہیرس ان کا تھوڑا سا اپر ہینڈ دکھائی دیا, ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑے سے پریشان دکھائی دیے. اس کے بعد کمالا ہیرس ان کو دعوت بھی دیتی رہیں ڈبیٹس کی. تو ان ڈبیٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا, اوبیسلی ابھی تو پریڈکشنز ہی چل رہی ہیں, کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ امریکی ووٹر, کیونکہ آپ کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم ہیں, کس طرح سے سوچ رہا ہوگا, کن بنیادوں پر اس وقت ووٹ دے رہا ہوگا, اور کیا اس وقت امریکہ تیار ہے تاریخ رقم کرنے کے لیے کہ خاتون کو پہلی بار امریکی صدر بنانے کے لیے کیا امریکہ تیار ہے؟ Doesn't look like, we don't know that. Right now the country is really divided, totally divided into half. Okay? اور یہ کئی سالوں سے ایسے ہے. اس وقت تو وہی لائنز ڈرا ہوئی ہیں. بہت کم ووٹ جو ہیں وہ دے میک اے ڈفرینس. مے بی لیس دین 1% میکس اے ڈفرینس کہ بھائی کدھر کو الیکشن کدھر جانا ہے. تو I don't think there's that it's too early for us to really know. Well, let's see کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ. ینگسٹرز کا آپ نے کوئی جو ٹرینڈ ہے, ینگسٹرز کس کو سپورٹ کرتے دکھائی دیا؟ ہم نے کالجز میں, یونیورسٹیز میں بڑے بڑے مظاہرے دیکھے, ہم نے پولیس بروٹیلٹی دیکھی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آ رہے تھے ان کو خوفزدہ کیا گیا کہ وہ ان مظاہروں میں شریک نہ ہو. تو ینگسٹرز کا کیا ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں؟ نارملی امریکہ میں جو زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا کالجز میں یونیورسٹیز میں لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, they tend to be more liberal and they are more normally they vote more democratic. So this is the first time ever in America میں غزہ پہ اتنا openly agitation ہوئی ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں and otherwise. نارملی امریکہ میں مڈل ایسٹ کے بارے میں اتنا کوئی نہیں بولتا. تو دیر از اے ہوپ انٹرسٹنگلی کہ تھنگز آر چینجنگ. پیپل نارملی پیپل فرام دا گراس روٹ آر بیکمنگ اویئر اور دے آر ریزنگ کوشچنس کہ بھئی یہ جو بروٹیلٹی ہو رہی ہے غزہ میں اور فلسطین میں یہ نہیں ہونی چاہیے. تو بٹ وی نیڈ لاٹ مور پیپل فار دیٹ. تو ہوپ فار دا بیسٹ. پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے. نتائج کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا کیونکہ انتہائی ٹف کمپٹیشن ہے دونوں جو امیدوار ہیں ان کے درمیان. ایک ٹاؤن کا نتیجہ ضرور سامنے آیا ہے لیکن وہاں پر بھی جو رزلٹ ہے وہ ٹائی ہی ہوا ہے. اسی پر بات کر رہے ہیں, شکاگو سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید علی نقی نے. ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ سے بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا
चाह रही थी कि जो पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं वो क्या किस बेस पर वो वोट दे रही हैं, क्या सोच उनमें पाई जा रही है, क्योंकि इस इंतखाब से पहले सब ये कह रहे थे कि खौफ है बिलखसूस कम्युनिटीज़ के दरमियान कि अगर ट्रंप आते हैं हुकूमत में तो वो बड़ी सख्त पॉलिसीज़ कर देंगे। तो क्या ये बात सच है? जहाँ पर आप मौजूद हैं, आप किस तरह से रीड किया आपने इस सिचुएशन को? या एक्चुअली पाकिस्तान जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, उसमें मेजॉरिटी जो है वो प्रॉब्ली आई वुड से ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। उसकी रीज़न जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि अपेरेंटली इट इज़ थियराइज्ड कि अगर ट्रंप आता है तो वो he knows Imran and Imran Khan, and then possibly things will be somewhat different. तो लेकिन असल में दोनों पार्टीज़ में सपोर्ट हो रही है इस पाकिस्तान के मतलब, क्योंकि तकरीबन 60 congressmen have written a letter which went to Biden. तो उसमें मोस्टली डेमोक्रेट्स थे और कुछ रिपब्लिकन्स भी थे. तो what I am hearing is that a lot of Pakistanis this year are voting for Republicans versus usually a lot of us vote for Democrat. So let's see what happens. सही. अच्छा, एक और सवाल बहुत अहम है, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि शायद जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की वो ख़राब भी हो सकती है, और इसका मुज़ाहरा भी अमेरिका देख भी चुका है. ऐसे मनाजिर तो कुछ नए भी नहीं हैं. आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर रिज़ल्ट्स उनकी फेवर में नहीं आते तो वो उनको तस्लीम करेंगे? क्योंकि जो अभी तक उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है, वो तो ऐसे ही तासुर मिलता रहा है कि या तो वो जीतेंगे या फिर वो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे. लेकिन आप ऑब्वियसली वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अमेरिका से सारी सूरत हाल को. डोनाल्ड ट्रंप क्या नताइज तस्लीम करेंगे? मोस्ट लाइकली नहीं करेंगे. सो जो वो एटलीस्ट वो तो ओपनली कहते हैं कि अगर मैं जीत गया तो फिर तो तस्लीम कर लूँगा, अगर मैं हार गया तो मैं रिज़ल्ट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा. और ये काफ़ी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने रेज़ किया है. और थिंग्स कैन बी प्रीटी डाइसी हेयर अमेरिका में. ये सिचुएशन ऐसी ही है, क्योंकि ट्रंप से कोई चीज़ बईद नहीं है कि वो क्या कर देंगे और क्या कह देंगे. सो देखें क्या होता है. ही इज़ एज हमारे यहाँ ये ही इज़ अ सोर लूज़र टू. सो वो उसमें उनमें इतनी ग्रेस नहीं है कि वो मान जाएंगे कि मैं हार गया हूँ. वो कभी नहीं मानते कि मैं हारा हूँ. दैट्स नॉट पार्ट ऑफ हिज DNA. तो ये सिचुएशन काफ़ी बिगड़ सकती है, जैसे 2020 में 2021 में जो जैसे हुआ था. So let's see. I hope it doesn't go there, but who knows? अगर जैसे कि आपको भी लग रहा है कि और बाकी भी लाइक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं कि मुश्किल है उनके लिए कि अगर रिजल्ट्स उनकी फेवर में नहीं जाते तो वो नहीं मानेंगे. और इस बार बड़ी ही ताकतवर शख्सियत भी हैं, इंक्लूडिंग एलॉन मस्क, और बड़े बड़े नाम जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं. ऑल्दो कि हम ये भी देख रहे हैं कि कमला हैरिस के साथ भी बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स उनको सपोर्ट करें. तो क्या जो यहाँ पे फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो तैयार हैं ऐसी भी किसी सूरत हाल पुलिस कि अगर होती है और फिर इस तरह से एक रिएक्शन सामने आता है ट्रंप के सपोर्टर्स का, तो उससे हैंडल करने के लिए तैयार हैं यहाँ पे? I am very sure that law and order has already weighed in, and they are prepared to look into those kind of matters this time versus the last time. अब तो precedent set हो चुका ना from the previous example. So I'm very sure that they will be ready this time. I hope it doesn't get there this time, So let's hope that this is the hallmark of America, के peaceful transfer of power जो यहाँ होती रही है all these years, except that 2021 में जो हुआ. So I hope that tradition prevails rather than कि भाई लड़ाई झगड़ा शुरू हो. ऐसे होना नहीं चाहिए. जी, एक और कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं कि रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि
वहाँ से साइबर अटैक्स हो सकते हैं। इससे पहले हम चाइना के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात सुनते हैं, तो क्या अभी भी इस तरह की न्यूज़ सामने आ रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है? अब तक तो वैसे कुछ हुआ नहीं है। देयर वाज सम न्यूज़ अबाउट रशियंस जो उन्होंने पहले तो वो ज़्यादा टिकटॉक से करते थे, अब देयर आर सम अदर ways they are interfering, but it's not as rampant. It's actually the अपनी जो country हमारा अमेरिका में America is itself really divided into right in the middle, a half and half. So that's where the issue is. दूसरे लोगों पे इल्ज़ाम लगाना ठीक है, वो तो थोड़ा बड़ा फैक्टर तो थोड़ा सा फैक्टर तो होता है, but the real issue is the division among the Americans. That's where it is. It's right in the middle. That's, सही yeah. सही मैं आपसे चाहूँगी कि जिल स्टाइन के बारे में भी आप बताएं, क्योंकि उनकी गज़ा पॉलिसी के हवाले से शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट और बड़ी ही उन्होंने ब्रेव स्टेटमेंट्स भी दी हैं। उनके क्या कुछ अचीव कर पाएंगी वो इस इंतखाब से? I don't think she had much of a, I mean, following. Yes, it sounds good जो उन्होंने कहा है, मतलब I commend that. At least she had the courage to speak up. The main street parties don't have the courage to speak up. So, but the problem यही है कि independents को इतने वोट normally नहीं डलते. So we will see how much she gets, but not any close to a significant any significant number. So okay. that's where it is, yeah. चलें, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया।